بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اہل البیت علیہم السلام نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہاں آپ نے کیا عہد کیا تھا۔ وہاں پہ دو عہد ہم سے لیے گئے، ایک عہد بندگی لیا گیا، یہ عہد بندگی سورہ یاسین کے اندر آ گیا، الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ بنی آدم سے یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب، ان کی روحوں سے۔ وہاں عالم عہد میں خدا نے عہد بندگی لیا ہے۔ کیا عہد بندگی لیا ہے؟ کہ شیطان کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ اب ضروری نہیں ہے وہاں پہ ہم نے وہ عہد باندھا ہو اور ادھر آ کے اس عہد پر عمل کرے۔ اب عہد بندگی یہ تو قرآن کی آیت ہے، اسے تو انکار نہیں کر سکتے نا۔ سب نے عہد بندگی باندھا ہے، یہ عہد کیا ہے اللہ سے، لیکن آپ دیکھیں شیطان کی عبادت کرنے والے بہت زیادہ، خدا کی عبادت کرنے والے کم آپ کو نظر آئیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس عہد کے ساتھ وفا بھی کریں۔ یہ ایک عہد بندگی وہاں پہ لیا گیا ہے، اور دوسرا عہد لیا گیا ہے عہد ولایت۔ اس عالم عہد میں ہم سب سے عہد ولایت لیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس عہد ولایت کو قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے اس عہد ولایت کو قبول کیا وہ اس دنیا میں شیعہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب شیعہ گھر میں پیدا ہونا تصادفی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی آپ کا کیا کمال ہے، آپ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہو، ہم سنی گھر میں، وہ کرسچن گھر میں، وہ ہندو گھر میں، وہ فلاں گھر میں، یہ تو آپ کا کمال نہیں ہے۔ نہیں بھائی، شیعہ گھر میں پیدا ہونا ایسا نہیں ہے، یہ بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے۔ آپ نے کسی عالم میں کوئی ہنر دکھایا ہے، یہ شیعہ گھر میں پیدا ہونا اس ہنر کا نتیجہ ہے، اس ہنر کا نتیجہ ہے۔ لہذا شیعہ ہونے پر فخر کریں۔ اور یہ عہد، اس کا دروازہ اوپن ہے، کھلا ہے، جو بھی اس عہد کی طرف جائے گا شیعہ ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی کھلا ہے، کسی کے لیے بند نہیں۔ وہاں پہ ہم نے عہد ولایت کیا عالم عہد میں۔ اچھا ڈیٹیل کیا ہے، ہم نے وہاں پہ کیا عہد کیا؟ اس عہد کی ڈیٹیل آ گئی ہے زیارت سرداب مقدس کے اندر۔ زیارت سرداب مقدس پہلے بھی میں نے کچھ وہاں سے فقرے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بہت اہم زیارت ہے۔ سامرا جب آپ جائیں گے، جو سرداب جہاں 3 اماموں کے رہنے کی جگہ تھی، جہاں پہ ابھی امام عسکری اور امام ہادی کا روزہ ہے، جہاں پہ جو سرداب تھا نیچے، 3 امام نے وہاں پہ زندگی کی، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، امام عسکری اور امام ہادی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس سرداب مقدس کی جو زیارت مفاتی کے اندر ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں تو اس زیارت کے اندر اس عہد ولایت کی ڈیٹیلز آئی کہ ہم نے وہاں پہ کیا عہد کیا ہے۔ زیارت کے اندر آ گیا ہے وَهُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ وَمِيثَاقِي لَدَيْكَ۔ خطاب کس سے ہے؟ امام زمانہ سے۔ وَهُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ، یہ میرا عہد ہے آپ سے، وَمِيثَاقِي لَدَيْكَ، یہ عہد و میثاق ہے آپ سے۔ بھئی کون سا عہد و میثاق ہے؟ 4-5 لائنیں گزرنے کے بعد آئے گا فَأَبْذُلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكَ، بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ میں اپنی جان کو، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ناموس اور ہر وہ چیز جو خدا نے مجھے عطا کی ہے، اسے میں رکھوں گا آپ کے سامنے، بین یدیک، یعنی آپ کے سامنے رکھوں گا، ان سب کو میں آپ کے حوالے کروں گا۔ یعنی میری جان کے اوپر مجھ سے زیادہ حق تصرف کا کس کو ہوگا؟ امام کو ہوگا۔
میرے مال کے اوپر مجھ سے زیادہ تصرف کا حق کس کو ہوگا؟ امام کو ہوگا. میری اولاد کے اوپر مجھ سے زیادہ تصرف کا حق امام کو ہوگا. میری ناموس کے اوپر مجھ سے زیادہ تصرف کا حق، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے اس کے اوپر تصرف کا حق مجھ سے زیادہ کس کو ہوگا؟ امام کو ہوگا. یہ عہد کیا ہے، یہ عہد کیا ہے. اور اگلا فکر ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے امر اور نہی کے مطابق گزاروں گا. یہ عالم عہد میں ہم نے امام زمانہ سے یہ عہد کیا کہ میں اپنی زندگی آپ کے امر اور نہی کے مطابق گزاروں گا، اور اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کروں گا، حوالے کروں گا. اب خدا نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ یہ آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہے، یہ زبان خدا کی دی ہوئی ہے، یہ کان خدا کے دیے ہوئے ہیں، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ سب خدا کے دیے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے سرو کرنا ہے امام زمانہ کی راہ میں. یہ عہد کیا ہم نے امام زمانہ کے راستے میں. آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جس پر امام راضی ہے، کانوں سے وہ سننا ہے جس پر امام راضی ہے، ہاتھوں سے وہ کرنا ہے جس پر امام راضی ہو. اس طرف جانا ہے جس طرف جانے میں امام راضی ہوں. امام راضی ہوں. اپنا سب کچھ امام کے حوالے کرنے کا ہم نے عہد و پیمان لیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دعائے عہد، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک صبح نماز کے بعد یہ دعائے عہد کو پڑھے گا، یقیناً اس کا شمار امام کے اصحاب میں ہوگا، امام کے یاران میں ہوگا، ناصران امام میں اس کا شمار ہوگا. آپ اسی دعائے عہد کے اندر کیا پڑھتے ہیں اللہم انی اجدد له فی سبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعۃ له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. کون سا لفظ استعمال ہوا؟ اللہم انی اجدد. اجدد کسے کہتے ہیں؟ تجدید کرنے کو. دعائے عہد میں یہ امام جعفر صادق نے تعلیم دی ہے. دعائے عہد، دعائے عہد میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ میں تجدید عہد کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اصل عہد ہم نے کہیں اور کیا ہے. اصل عہد ہم نے عالم عہد و میثاق میں کیا ہے. اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ تجدید عہد کرتے ہیں، تجدید عہد. تو لہٰذا اپنی زندگی کو امام کی مرضی کے مطابق گزارنا، اپنی پسند اور ناپسند کو امام زمانہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق قرار دینا، اور پھر پکا اور قوی ارادہ امام کی نصرت اور مدد کا، امام کی نصرت اور مدد کا. یہ اگر ہوگا یقیناً امام کے اصحاب میں ہمارا شمار ہوگا. اور اسی دعائے عہد کے اندر ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو امام کی نصرت کے لیے واپس آ جائیں گے. اسی دعائے عہد میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداء فی الحاضر والبادی. اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر ظہور سے پہلے اگر میں مر جاؤں تو امام کے ظہور کے وقت مجھے میری قبر سے اٹھانا، اس حالت میں اٹھانا کہ کفن میرا لباس ہو اور میرے ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہو. اٹھانا یہ اہل البیت نے سکھایا ہے. یوں دعا کیا کرو، اس طرح دعا کرو، اس طرح اپنا تعلق مضبوط کرو کہ امام کے ظہور سے پہلے اگر موت بھی واقع ہو جائے گی، امام کے ظہور کے وقت واپس آئیں گے. رجعت ہوگی، رجعت ہوگی. اب سوال ذہن میں آ گیا ہوگا کہ مولانا ٹھیک ہے رجعت کے وقت کفن لباس ہوگا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ کفن کے ساتھ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے.
لیکن تلوار میرے ہاتھ میں چمک رہی ہے، یہ تلوار کہاں سے آئے گی؟ یہ تلوار کہاں سے آئے؟ دیکھیں آیت اللہ گلپائگانی کوچانی ایک بہت بڑے نام ہے، ان کی ایک کتاب ہے سیاحت غرب کے نام سے. سیاحت غرب یعنی مغرب کی سیر. مغرب سے مراد یورپ اور امریکہ نہیں ہے، مغرب سے مراد قبر، برزخ، قیامت، یہ مراد ہے ان کی. اور دوسری کتاب بھی ہے سیاحت شرق، مشرق کی سیر، جس میں اسی دنیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کیا ہے، اور مغرب کی سیر کے اندر مرنے کے بعد کے جو حالات واقعات ہیں اس کو انہوں نے ذکر کیا اس کتاب کے. اپنے حالات بیان کی کہ آیت اللہ کوچانی کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا. ابھی مرا نہیں ہے، مرنے سے پہلے اپنے مرنے کے حالات بیان کر رہا ہے. شہید مرزا مطہری نے پوچھا ان سے، ان کے ہم اثر سے، وہ کتاب جب پرنٹ ہو کے چھپ کے آئی تھی، شہید مرزا مطہری نے پڑھی تھی وہ کتاب، تو ایک دن ملاقات ہو گئی. پوچھا کہ آپ نے اپنی موت کو اپنی زندگی میں کیسے لکھا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو اہل البیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ اہل البیت نے ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی ایسی ہوگی تو قیامت آپ کی ایسی ہوگی، بتا دیا ایسا. کچھ تو اہل البیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں، کچھ کہتے ہیں میرے اپنے مکاشفات. مکاشفات کسے کہتے ہیں؟ مکاشفہ کہتے ہیں برزخی آنکھ کا اسی دنیا میں کھل جانا، برزخی کان کا اسی دنیا میں کھل جانا. یہ مکاشفہ انسان کو ایسے حاصل نہیں ہوتا. یہ مقدس اردبیلی جیسوں کے لیے ایسے مکاشفات حاصل ہوتے ہیں کہ مقدس اردبیلی ان کے لیے وضو کے پانی کی قیمت سونے سے بہت زیادہ تھی، سونے سے زیادہ تھی. ایک رات اٹھے ہیں مقدس اردبیلی نماز شب پڑھنے کے لیے، کنویں میں اس نے برتن ڈال دیا. جب برتن اس کو کھینچا تو برتن سونے سے بھرا ہوا تھا. آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگارا مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے. وہ گرا دیا سونا ادھر اندر، دوبارہ برتن ڈال، پھر سونا نکلا 3 4 دفعہ. پروردگار مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے. اور پانی بھی کتنا چاہیے ہوتا ہے وضو کے لیے؟ آپ نے آیت اللہ سستانی کی ویڈیو دیکھی ہوگی، 3 چلو نا، اسی سے وضو ہوتا ہے بندے کا. اتنا پانی چاہیے. وضو کے پانی کی قیمت سونے سے بہت زیادہ تھی مقدس اردبیلی کے لیے. وہ شخص تھے کہ جس کے برزخی کان کھلے ہوئے تھے، تبھی تو وہ زینب کے رونے کی آواز اسے سنائی دی گئی تھی. ویسا نہیں ہے، وہ عام انسان نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے. اس کے برزخی کان کھلے ہوئے تھے، اس کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی. تو یہ آیت اللہ کوچانی بھی عام انسان نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ میرے اپنے مکاشفات ہیں اسی دنیا کے اندر، میں نے خود کو برزخ کے اندر، قبر کے اندر دیکھا ہے اپنی حالت کو. اچھا، آپ اس کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کہ میری موت ہوتی ہے قبر میں، پھر اس کے بعد آگے برزخ کے مراحل. میرے ساتھ ایک آدمی ہے جو مجھے گائیڈ کر رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے. رہنمائی کرتے کرتے برزخ کی ایک ایسی منزل پہ ہم پہنچے تو گائیڈ کرنے والے نے مجھ سے کہا کہ اب خود کو تیار کر لو، وہ امام زادے جن کی زیارت کے لیے آپ دنیا میں ان کے روزوں پر جاتے تھے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ملنے کے آلے دیکھیں، زیارت ہے، اس کو معاملے نہ سمجھیں. جو جاتے ہیں ہم زیارات پہ، جب آپ ائمہ علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں تو اطراف میں جتنے بھی امامزادے ہیں ان کی زیارت کرنا نہ بھولیں. وہ زیارت کام آئے گی، اس جگہ پر کام آئے گی. آیت اللہ کوچانی سے کیا کہہ رہا ہے وہ گائیڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ امامزادے جن کی زیارت کے لیے دنیا میں جاتے تھے وہ تم سے ملنے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، خود کو تیار کرو.
یہ آیت اللہ شیخ مرتضی حائری، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، عاشق امام رضا تھے. وہ خود کہتے تھے کہ میں نے چہاردہ معصومین کو خلاصہ کیا ہے امام رضا کے اندر. امام رضا کے اندر جب بھی حوزہ علم قوم میں ہوتے تھے، جب بھی 2 3 4 دن کا ٹائم ملتا تھا، فوراً بھاگتے تھے مشہد کی طرف. اس زمانے میں سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، تو اینڈ پہ جا کے وہ جو 2 سیٹ کے بیچ میں جو نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوتی خالی، وہاں کوئی چادر بچھا کے بیٹھ جاتے تھے. قوم سے مشہد اس زمانے کی سڑکیں اس زمانے کی آپ دیکھیے، گاڑیاں اس زمانے کی آپ کتنے دن لگتے ہوں گے. اور جیسے مشہد پہنچتے تھے ادھر ادھر نہیں کہ ابھی ہوٹل میں جانا ہے، کمرہ بک کرنا ہے، نہانا ہے فلاں، نہیں، اترے اور ڈائریکٹ بھاگ جاتے تھے دوڑتے ہوئے امام کے روزے کی طرف. ایسے عاشق تھے. تقریباً 70 سے اوپر زیارتیں کی انہوں نے امام رضا علیہ السلام. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا بہت قریبی دوست، بہت کلوز دوست اسے خواب میں آتے ہیں. شیخ مرتضی حائری خواب میں آتے، پوچھتا ہے مرتضی دنیا میں تو جلدی بھاگ جاتے تھے مشہد کی طرف، امام رضا کی زیارت کی طرف، اب بتاؤ اس طرف قبر میں برزخ میں وہ زیارتیں آپ کو کچھ کام بھی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو مرتضی حائری کہتا ہے کہ کیا بات کرتے ہو، جتنی دفعہ میں نے امام رضا کی زیارت کی تھی اتنی دفعہ امام رضا مجھ سے ملنے آ گئے، اتنی دفعہ امام مجھ سے ملنے آ گئے. تو یہ زیارتیں جب جاتے ہیں تو توجہ دے اس کے اوپر، اطراف کے سارے امام زادے جتنے بھی ہیں ان کی زیارتیں کرنا نہ بھول. تو آیت اللہ کوچانی سے وہ گائیڈ کرنے والا کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، وہ امام زادے آ رہے ہیں ملنے. یہ کہتا ہے میں بہت خوش ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو تیار کیا. اتنے میں دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، امام زادوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے. قافلے کی سالاری کون کر رہے ہیں؟ ابو الفضل العباس. ابو الفضل العباس، ان کے پیچھے علی اکبر، دیگر شہداء کربلا، اور وہ سارے امام زادے جن کی زیارت کے لیے جاتا تھا. کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا ابو الفضل العباس میں حیران رہ گیا، میری آنکھیں جم گئی غازی عباس اور علی اکبر کے اوپر، اور کچھ نظر نہیں آنے لگا. ماہو ہو گیا، میں غرق ہو گیا ان کی زیارت کے اندر. پھر اتنے میں میں نے دائیں طرف دیکھا تو میرے بالکل بغل میں حبیب ابن مظاہر کھڑے. جیسی میری نظر پڑی حبیب کے اوپر تو حبیب نے آہستہ سے میرے کان میں کہا بی بی زینب نے بھی سلام کہا ہے. اللہ اکبر. بی بی زینب نے بھی سلام کہا. آیت اللہ کوچانی کہتا ہے اس کے بعد میری نظر پڑی غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر کے اوپر. دونوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، دونوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا. میں حیران ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی مہم پہ جا رہے ہیں، تیار ہیں بالکل اسلحہ ہاتھ میں لیے. کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، برزخ میں اسلحے کا کیا کام؟ یہاں پہ تو نہ کسی سے جنگ لڑنی ہے، یہاں پہ تو نہ کسی چور ڈاکو کسی حملہ آور کا خطرہ ہے، ادھر اسلحے کا کیا کام؟ کہتا ہے میں نے حبیب سے پوچھا، کیونکہ حبیب بالکل ساتھ کھڑے تھے. کہتا ہے میں نے حبیب سے پوچھا حبیب یہ غازی عباس اور علی اکبر کے ہاتھ میں اسلحہ کیوں ہے؟ تو حبیب نے جواب دیا وہ اپنے وقت کے امام کی مدد اور نصرت کا جذبہ اور ارادہ جو تھا ان کا، وہ جذبہ اور ارادہ یہاں برزخ میں اسلحے کی شکل میں ظاہر ہو گیا. دیکھیں قرآن کی آیتیں بھی ہیں نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کریں گے تو قیامت میں برزخ میں وہ مجسم شکل میں وہ نیکی سامنے آئے گی. ذرہ برابر اگر برائی کریں گے تو برائی بھی قبر میں برزخ میں قیامت میں مجسم ہو کے آئے گی. آپ غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر کا ارادہ امام حسین کی نصرت اور مدد کا، وہ جو ارادہ تھا اپنے وقت کے امام کی
کا جذبہ ارادہ، وہ ارادہ برزخ میں کس شکل میں تبدیل ہو گیا ہے؟ اسلحے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. تو کوچانی کہتا ہے کہ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آ گئی. ہمارا ارادہ، جذبہ کسی ایسی چیز میں بدل جائے جو برزخ میں کام آئے، کسی حور میں بدل جائے، کسی قصر اور محل میں بدل جائے، کوئی دودھ کی نہر میں بدل جائے. اسلحہ سے کیا کرنا؟ آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی مجھے. پھر بھی میں نے پھر حبیب سے پوچھا تو حبیب کہتا ہے حبیب کیا ہو گیا آپ کو؟ عباس اور اکبر امام کے ظہور کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. یہ اسلحہ اس لیے اگر ہم بھی ارادہ رکھتے ہوں، ہمارا بھی یہ جذبہ ہو کہ اگر امام ظہور کریں گے ہم امام کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، تو یہ ارادہ بھی قبر کے اندر اسلحے کی شکل میں تبدیل ہوگا. اسی کی تعلیم دی ہے دعائے عہد کے اندر کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی. اے پروردگار مجھے میری قبر سے نکالنا، اس حالت میں نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو اور تلوار میرے ہاتھ میں چمک رہی ہو. یہ تلوار کہاں سے آئے گی؟ یہ تلوار آئے گی کہ آپ کا ارادہ عزم کیا تھا اس دنیا کے اندر، امام کی نصرت کا تھا یا نہیں تھا؟ اگر امام کی نصرت کا عزم اور ارادہ تھا، وہ عزم و ارادہ قبر میں برزخ میں یوں اسلحے میں تلوار میں تبدیل ہو جائے گا. وہ پھر تلوار لے کے وہ آئے گا مومن. بہت ساری روایتیں، ٹائم آ گیا ہے، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ سب بیان کروں. ایک روایت صرف بیان کرتا ہوں. بہار الانوار کی جلد نمبر 5 کے اندر یہ روایت معصوم فرماتے ہیں کہ اذا قام القائم، جب امام ظہور کریں گے، اتی المؤمن فی قبری، کہ مومن کی قبر میں آئیں گے، فرشتے آئیں گے یا جو بھی آئے گا آئیں گے، یقال لہ، اس مومن سے کہا جائے گا انہ قد دہر صاحبک، کہ تمہارے صاحب نے ظہور کیا ہے. ان تشاء ان تلحق به فلحق، اگر ملحق ہونے چاہتے ہو اپنے امام کے ساتھ تو فلحق، بسم اللہ، اٹھو، قبر سے اٹھو. قبر میں آ کے مومن کو ندا دی جائے گی کہ تمہارے صاحب نے ظہور کیا ہے، اپنے صاحب سے ملنا چاہتے ہو، ملحق ہونا چاہتے ہو تو فلحق، اٹھو، اس قبر سے مل جاؤ اپنے امام کے ساتھ. تو رجعت ہوگی امام کے ساتھ. اور یہ معرفت کہ ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ ناصر امام بنے اور پھر رجعت کر کے واپس آ جائیں امام کے نصرت کے لیے. بہرحال یہ ایسے تو دعویٰ سے تو نہیں ملے گا نا، اس کے لیے پھر معرفت بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، معرفت بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، پھر تیاری بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے، عزم و ارادہ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے، عزم و ارادہ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے، تاکہ امام کے ساتھ دوبارہ آ سکیں اور آ کے امام حسین کے قاتلوں کا سب سے پہلے بدلہ لے سکیں. کیونکہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، پھر اس پوری دنیا کے اوپر نظام عدل قائم کریں گے. نظام عدل. آخری مجلس ہے، بس 2-4 جملے مصائب کے سنیں، التماس سے دعا. جب مولا امیر کو ظاہری حکومت ملی نا تو کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا. بچے سارے مدینے میں تھے، مولا امیر کوفے میں تھے. امام حسن مولا امیر کے ساتھ تھے. ایک دن مولا امیر نے امام حسن سے کہا، حسن بیٹا مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ رہی ہیں، جاؤ مدینہ
میری بیٹیوں کو لے کر آؤ کوفہ. جب مولا حسن نکلنے لگے نا تو مولا امیر نے کہا حسن بیٹا علیک باللیل، رات کے وقت آنا کوفہ. اجرکم اللہ. پھر فرمایا جب کوفے پہنچو تو کوفے کے اندر داخل نہ ہونا، کوفے کے باہر انتظار کرنا، میں خود اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے آ جاؤں گا. مولا حسن لے کر آ گئے. اور جس دن بیویوں نے کوفہ آنا تھا نا، اس دن مولا امیر نے کوفہ والوں سے خطاب کر کے کہا کوفے والوں آج رات کو گھروں سے باہر نہ آنا، میری بیٹیوں نے آج کوفہ آنا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھی میں نے مصائب پڑھے نہیں، آپ نے رونا شروع کیا. جب مولا حسن بی بی زینب ام کلثوم سب کو لے کے جب پہنچ گئے نا کوفے کے انتظار کتنے، مولا علی آ گئے استقبال کرنے. جس سواری پر بی بی زینب سوار تھی اس سواری کی مہار کو لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اب چلنا شروع کیا. ایک جگہ پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے مولا امیر رک گئے. رک کے کہا زینب بیٹا ذرا پردہ ہٹا کے محمل سے سر اپنا باہر نکالو اور اس جگہ کو غور سے دیکھو. یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. بی بی زینب نے دیکھ لیا، گزر گئے. آگے ایک جگہ گئے، پھر مولا امیر نے روکا، پھر آواز دی زینب بیٹا ذرا محمل سے اپنا سر باہر نکالو، اس جگہ کو بھی اچھی طرح دیکھ لو، یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. ایک اور جگہ پہنچے، وہاں پہنچ کے پھر مولا امیر نے سواری روکی، کہا زینب بیٹا اس جگہ کو بھی اچھی طرح دیکھو، یہ کوفے کا بازار ہے. جب سنانا بازار کا نام تو بی بی زینب نے کہا بابا آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں، یہ میرے بھیا غازی عباس کو بتاؤ نا، زینب کو بازار سے کیا کام. زینب کو معلوم نہیں تھا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ انہیں ہاتھوں پر رسیاں باندھی جائیں گی، اسی کوفے کو سجایا جائے گا، قیدی بنا کے کوفے کے بازار میں لایا جائے گا، کوفے کے دربار میں لایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس آخری 2 جملے سنیں، مجھے اجازت دیں. 11 محرم کا وہ دن آ گیا، ان ظالموں نے اسیروں کو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر سوار کیا اور اس جگہ سے گزارا جہاں پر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن پامال ہو کے پڑی ہوئی تھی. جیسے بیویوں نے شہداء کی لاشیں دیکھی نا، اپنے آپ کو گرایا ناکوں سے. دیکھو زینب کا گرنا اونٹ سے بالکل جناب عباس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. غازی عباس جب گھوڑے سے گرے تھے نا تو بازو نہیں تھے، بی بی زینب جب گری ہے نا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایک فرق ہے، ایک فرق بی بی زینب اور عباس میں. عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے، زینب اونٹ کی بلندی سے گری ہے. سید السجاد کو سواری کے ساتھ باندھا تھا، گرا نہ سکے خود کو. اب لاشوں پہ گئی ہے نا،
میری بی بی زینب جب حسین کی لاش پہ پہنچی ہے تو کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے نیزوں اور پتھروں کا ایک پہاڑ تھا. ان نیزوں کو ہٹایا، ان پتھروں کو ہٹایا، مولا حسین کی لاش کو دیکھ کے کہا کیا تم ہی میرے ماں جائے ہو؟ مولا حسین کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہم سے یہ قربانی قبول کر. اب جب حرکت کرنا تھا نا کاروان نے آگے، بعض نانجیب پست آدمیوں نے اپنے ذہنوں میں یہ سوچا کہ اب ان بیبیوں کو سوار کرنے کے بہانے اس ناموس خدا کے اوپر ہاتھ لگائیں گے. وہ نانجیب جیسے آگے بڑھے ہیں نا، علی کی بیٹی زینب نے چیخ کر کہا رک جاؤ، کسی کو آگے آنے کی اجازت نہیں. میری زینب نے ایک ایک کر کے سارے اسیروں کو سوار کیا، آخر میں تنہا رہ گئی، اکیلی رہ گئی. یقیناً القمہ کی طرف رخ کیا ہوگا. عباس کدھر ہو؟ اکبر کدھر ہو؟ قاسم کدھر ہو؟ میرے بھیا حسین کہاں ہو؟ آؤ اپنی بہن کو سوار کرو. لعنت اللہ.